بڑی بڑی شخصیتیں ہیں عالم اسلام میں آج پائی جاتی ہیں، ماشاءاللہ سب کی تاریخ نہایت نمایاں تاریخ ہے. سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا راوی، سب سے بڑا روایات کا محفوظ کرنے والا، روایات کا بیان کرنے والا، سن 7 ہجری کا مسلمان جناب ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی، وہ بھی آدھا سال گزرنے کے بعد. پھر رجب میں آدھا سال ختم ہو جاتا ہے. 24 رجب کو تو جنگ خیبر ہوئی ہے، اس کے بعد شعبان رمضان جب بھی بہرحال ان پر اثر ہوگا مجھے نہیں معلوم. لیکن بہرحال سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. آدھا سن 7، 8، 9 تک وہ 3.5 سال کا اسلام ہے، جس کی یہ 5000 روایتیں ہیں، اور جو پہلے دن سے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب کی روایتیں ملا کے 500 بھی نہ ہو سکی، 5000 کیا ہوں گی. یعنی واقعی انسان کے سوچنے میں زحمت ہوتی ہے کہ کس کو آگے بڑھائیں، کس کو پیچھے ہٹائیں. اس لیے کہ مسئلہ ایک آدمی کا ذاتی معاملہ اور چلیے جس کو جہاں چاہے لے جائیے آسمان پر، لیکن مشکل یہ کہ اگر ایک آسمان پر جانے لگے تو دوسرا گر جائے تو دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اتنے اصحاب کرام پیغمبر اسلام کی محفل میں 22 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہلے مسلمان، وہ دوسرے مسلمان، وہ تیسرے، وہ چوتھے، وہ پانچویں، وہ 10ویں، اس دن کے مسلمان، اور یہ سن 7 کے مسلمان. ان میں کسی کی روایتیں 500 نہ ہو سکی، ان کی روایتیں 5000 ہوگی. اب کوئی ان سے جا کے پوچھے جب یہ روایتیں جمع کرے آپ کہاں سو رہے تھے؟ ارے ظاہر کوئی پیغمبر کے گھر کے اندر تو نہیں، پیغمبر کی محفل تو روایتیں آتی ہیں، یا پیغمبر یا محفل بیٹھے ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، وہی تو ارشاد فرمائیں گے. بلکہ مسئلہ اور نازک تر ہو جاتا. خیر اس موضوع کو چھوڑیے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر واقعاً حسابات لگائے جائیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے پاس روایتوں کو زیادہ ہونا چاہیے کہ جن کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. اور ہمارے